میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِ الْعَدْلِ يوم القیامة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في ثمرة قط۔ رواہ احمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب حاکموں، سرداروں اور قانون اور انصاف کے ذمہ داروں سے سخت مواخذہ ہو رہا ہوگا تو عادل اور منصف قاضی کے لیے بھی ایک ایسا لمحہ آئے گا جس میں وہ یہ ارمان کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کو دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کی بھی قضیہ کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری انجام دینا نہ پڑتی۔ تو قیامت کے دن قاضی کی حسرتناک آرزو کا بیان ہے کہ وہ اتنا ڈر جائے گا۔ عن عبداللہ بن مسعود الفصل الثالث عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من حاکم يحکم بین الناس الا جاء یوم القیامت وملک آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه الى السماء فإن قال ألقه ألقاه في مهوات 40 خریفا۔ رواہ احمد وابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ حاکم جو لوگوں پر اپنا حکم اور فیصلہ جاری اور نافذ کرتا ہے، قیامت کے دن احکم الحاکمین کی برگاہ میں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ ایک فرشتہ اس کی گدی پکڑے گا، پھر وہ فرشتہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے کھڑا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو وہ اس کو دوزخ کے گڑھے میں ڈال دے گا جو 40 برس کی مسافت کی بقدر گہرا ہوگا۔ مہوات گہرے گڑھے کھڈے کو کہتے ہیں، خریفاً موسم خزاں کو خریف کہتے ہیں، اس سے مراد سال ہے۔ یرفع رأسہ جیسے کہ محکمہ عدالت کا قانون ہے کہ مجرم کو عدالت میں حاضر کیا جاتا ہے اور پھر فیصلے کا انتظار کیا جاتا ہے، یہاں بھی بارگاہ رب العزت میں فرشتہ اوپر دیکھ کر انتظار کرے گا کہ جناب باری تعالیٰ سے کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ اگر حکم ہوتا ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو تو فرشتہ ایک گہرے گھڑے میں اس کو پھینک دیتے ہیں جو 40 سال کی بقدر گہرا ہے۔ یہ کوئی تحدید نہیں بلکہ اس گھڑے کی زیادہ سے زیادہ گہرائی بیان کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن ظالم حاکم کا انجام بیان کیا گیا اس حدیث۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن قاضیا فقلت یا رسول اللہ ترسلنی وانا حدیث السن ولا علم لی بالقضاء فقال ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک اذا تقاضى الیک رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع کلام الآخر فإنه احرى ان يتبين لك القضاء قال فما شککت فی قضاء بعد۔ رواہ الترمذی وابو داود وابن ماجہ وسنذکر حدیث ام سلمۃ انما اقضی بینکم برأیی فی باب الاقضیۃ والشہادۃ انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر بیچنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ نوجوان کو قاضی بنا کر بیچ رہے ہیں جو اپنی کم عمری کی وجہ سے نہ تجربہ کار بھی ہے اور جس کو منصب قضاء کی ذمہ داریوں کا پورا علم بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس بارے میں فکر نہ کرو، اللہ تمہارے دل کو فہم و فراست کی ہدایت عطا کرائے گا اور تمہاری زبان کو صحیح اور برحق حکم اور فیصلہ کرنے پر ثابت رکھے گا۔ پھر نبی علیہ السلام منصب قضاء کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے سلسلے میں یہ تعلیم اور ہدایت دی کہ جب تمہارے پاس دو آدمی اپنا قضیہ لے کر آئے تو تم پہلے آدمی کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسری مدعا علیہ کا بیان نہ سن لو، کیونکہ یہ مدعا علیہ کا بیان تمہیں صحیح حکم اور فیصلہ دینے میں اچھی مدد دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی برکت سے اور آپ علیہ السلام کی اس ہدایت اور تعلیم پر عمل کرنے کے بعد میں کبھی قضیہ کا حکم اور فیصلہ کرنے میں متذبذب نہیں ہوا۔
تو خصمین کا بیان سن کر فیصلہ کرنا چاہیے. نہیں یہ نہیں ہے کہ ایک طرف والے کا بیان سن لیا اور بس فیصلہ جاری کر دیا اور دوسرے والے کی طرف سے کچھ سن بھی نہیں لیا. تو یہ حکم ہے کہ خصمین کا فیصلہ سن کر جو ہے فیصلہ کیا کرو. وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواہ ابو داود وابن ماجہ. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک طرح کے تو جنت میں جانے والے اور دو طرح کے دوزخ میں جانے والے. لہٰذا جنت میں جانے والا تو وہ شخص ہے جس نے حق کو جانا، یعنی یہ جانا کہ حق اس بات میں ہے اور پھر حق ہی کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس نے حق کو جانا مگر اس کے باوجود اپنے حکم اور فیصلے میں ظلم کیا، یعنی اس نے دیدہ اور دانستہ پامال کیا تو وہ دوزخی ہے. اسی طرح جس نے اپنی جہالت کی وجہ سے حق کو نہیں پہچانا اور اسی حالت میں لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کیا تو وہ بھی دوزخی ہے، کیونکہ اس نے حق رسی میں کوتاہی اور تقصیر کی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب قضاء المسلمین حتى ینالہ ثم غلب عدلہ جورہ فلہ الجنہ ومن غلب جورہ عدلہ فلہ النار رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے منصب قضاء کا طالب اور خواستگار ہوا یہاں تک کہ اس نے اس کو حاصل بھی کر لیا اور پھر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں اس کا عدل اور انصاف ظلم پر غالب رہا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جس شخص کا ظلم اس کے عدل اور انصاف پر غالب رہا تو وہ دوزخ کا سزاوار ہوگا. تو جنتی اور دوزخی قاضی کا ان دونوں حدیثوں میں بیان ہوا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے درمیان قاضی مقرر کیا گیا گویا اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا. تو من جعل قاضیا، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام سے وہ قتل مراد لیا ہے جو چھری کے علاوہ ہو، جیسے گلا گھونٹنا یا پانی میں ڈبو دینا یا آگ میں جلا دینا یا کسی کا کانا پانی بند کر کے قتل کرنا. یہ وہ صورت ہے جو چھری سے قتل کی نسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس میں قتل کا دورانیہ طویل ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قاضی بننا ایسا ہے جیسا کہ کسی کو چھری کے بغیر ذبح کیا گیا. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جسمانی قتل کرنے کا متعارف طریقہ تو چھری چاقو وغیرہ سے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس متعارف طریقہ قتل کو چھوڑ کر جس قتل کا ذکر فرمایا ہے وہ دین کی تباہی اور روحانی ہلاکت مراد ہو سکتی ہے، ظاہری جسم کی ہلاکت مراد نہیں ہو سکتی. علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عہدہ قضاء کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور اس کا ضرر بہت بڑا ہے، کیونکہ قاضی بہت ہی کم عدل اور انصاف باقی رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ نفس کے رجحانات بہت زیادہ ہے. کبھی آدمی کسی من پسند کی طرف، کبھی اپنے خادم کی طرف اور کبھی صاحب منصب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کبھی رشوت قبول کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور رشوت کا معاملہ تو نہ ٹھیک ہونے والی لا علاج بیماری ہے. صدر الشرعیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بغیر چھری کے ذبح سے بدن پر کوئی ظاہری اثر نہیں آتا مگر اندر سے رگیں کٹ جاتی ہے، اسی طرح قضاء میں آپ کو ظاہر میں کچھ نقصان نظر نہیں آتا بلکہ مزے ہی مزے ہے، لیکن روحانی اور باطنی طور پر خطرناک اثر ہو جاتا ہے. بعض علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس پر کامل یقین اور کامل اعتماد اور بھروسہ نہ ہو تو وہ قاضی بننے کی جرت نہ کرے، کیونکہ یہ خطرناک صورت ہے. اور اگر وہ شخص اپنے آپ پر مطمئن ہو تو وہ قضاء کو قبول کرے. بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین نے قضاء کو قبول نہیں کیا،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قضا قبول نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں کوڑے کھائے لیکن حکومت کی قضا کی طرف جھکے نہیں. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.